بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے بھی تجاوز کر جائے۔ خون کی کمی کے شکار افراد گنے کا رس ضرور پئیں، کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ روزانہ صرف 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ چربی پگھلائیں، دہی کھائیں۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ 1 سبز الائچی اور 1 چٹکی پیسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پینے والے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، جبکہ ماحولیاتی الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس پی لیں۔ دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں۔ اس سے آپ کی جلد خوبصورت اور ملائم ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5-6 بجے پئیں۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں، وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف اور چاول خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں خراش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ منہ میں چھالے بن گئے ہوں تو 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں۔ اس پانی سے کلیاں کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ آدھے چمچ شہد میں 2 بادام پیس کر مکس کریں، پھر اس میں 2 چمچ نیم گرم دودھ ملائیں، ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر لگائیں۔ 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، چہرے کی جھریوں سے نجات مل جائے گی اور چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اچھی جگہ پر اور جلدی شادی کے لیے کسی بھی نماز کے بعد دن میں 1 بار سورہ یوسف پڑھیں اور دعا کریں۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں۔ خشکی ختم ہوگی اور بال سیاہ لمبے ہو جائیں گے۔ کھانسی کا میٹھا علاج: چینی، سوکھا دھنیا، چھوٹی الائچی ہم وزن گرینڈ کر کے پھکی بنا لو۔ دن میں 3 مرتبہ 1 چمچ کھائیں۔ کھانسی کے لیے لاجواب پھکی ہے۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں اور نہ آنکھوں پر خشکی رہتی ہے۔ صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھو لیں۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتے ہیں، اس لیے تلوں والی ریوڑیاں کچی کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ بھوک کم لگتی ہو تو 2 عدد چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ پودینے کا قہوہ کا کمال بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی کو روکتا ہے۔ پودینے کے پتے 6 گرام، اناردانہ 1 تولہ 10 تولہ پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔
ماہرین کے مطابق دن بھر تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ دن میں 3 مرتبہ ضروریات سے زیادہ کھایا جائے۔ کریلے کا رس روزانہ پینے سے پتری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتری کے مریض چاول ہرگز نہ کھائیں۔ کیل مہاسوں کے نشان ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ بھوک بڑھانے کے لیے، تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، ہڈیوں کی طاقت کے لیے اور نزلہ زکام سے آرام کے لیے ہری پیاز کھاؤ۔ موٹاپے کی شامت آ گئی۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا ٹکڑا تقریباً 1 انچ کھانے سے بڑا ہوا پیٹ ختم ہوگا۔ اگر تازہ ناریل میسر نہ ہو تو خشک کھوپرا لے کر اس کو پانی میں بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد چھوٹا آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہارمو 12 بادام سونف کے ساتھ کھائیں۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جس کمرے میں یا کچن میں چھپکلی نظر آئے وہاں مور کے چند پر رکھ دیں یا کسی خوبصورت گلدان میں لگا کر سجا دیں۔ سانولی گردن، ہاتھ اور پاؤں گورے چٹے بناؤ۔ 6 چمچ نمک 2 لیٹر پانی میں حل کر کے اس سے اچھی طرح گردن، ہاتھ اور پاؤں کو دھوئیں۔ چند دن کے استعمال سے گردن، ہاتھ اور پاؤں بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ عجوہ کا درخت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا ہے۔ عجوہ کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسے امراض کے لیے کارآمد ہے۔ نہارمو کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ کھانے سے قبل خربوزہ کھاؤ، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ انجیر کھا لیں تو دبلاپن ختم ہو جائے گا۔ جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے، کیونکہ پیاز انسان کو اس شہر کے امراض سے بچائے گا۔ 8 گلاس روزانہ پینے سے جلد کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لیمو، ارکے گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے گردے زندگی بھر خراب نہیں ہوتے۔ تیل سے ناف کی مالش کرنے سے ساری زندگی توند نہیں بڑھتی۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے جوئیں نہیں رہتی اور نہ پیدا ہوتی ہیں۔ صبح نہارمو نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے انسان کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خربوزہ روزانہ کھانے سے کبھی گردے میں پتری نہیں بنے گی۔ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کا کھا لینے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ کیلا کھانے سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوبھی کا چھلکا کھانے سے چہرہ تر و تازہ اور خوش باش رہے گا اور رات کے وقت آدھی روٹی استعمال کرنے والے میں 100 سال تک گھوڑے جیسی جان رہے گی۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی اور پیٹ صاف رہتا ہے۔ دوپہر کے وقت گاجر کھانے سے بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ روزانہ کھاؤ، 1 ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ ہونٹوں کو نرم و ملائم کرنے کے لیے ہونٹوں پر ارکے گلاب سوتے وقت لگاؤ،
اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی جائیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر کم ہوگا۔ فالج کی بیماری میں کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روٹین سے پیاز کھانے والے انسان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہاتھ جل جائیں تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کالی مرچیں چبانے سے پٹھوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کریں۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ عورتیں بال لمبے کرنے کے لیے گاجر اور پالک کا جوس پی لیں۔ دنیا میں انسان دیگر جانوروں کی بنسبت مچھر کی وجہ سے زیادہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مردانہ طاقت کو کمزور کرنے والی چیزیں: میٹھا زیادہ کھانا، چائے کا استعمال زیادہ کرنا، تمام تلی ہوئی چیزیں کھانا۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنگھے پر لیموں کا پانی لگا کر بالوں پر پھیرنے سے بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہارمو کلونجی استعمال کر لیا کریں، چند دنوں کے اندر دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر نمک مکس کریں اور اس میں گوشت بھگو دیں۔ ہمیشہ طاقتور رہنا ہے تو ناشتہ وقت پر کرو۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری ختم ہو جائے گی۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لیا کرو، ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں، جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے، جوان دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو دار چینی حسب ضرورت، ادرک کا ٹکڑا حسب ضرورت، لیموں کا رس 1 سپون، شہد 1 سپون کو پانی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیں۔ اس میں دار چینی اور ادرک ڈال کر اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے، پھر چولہا بند کر کے اس کو چھان لیں۔ اس میں لیموں کا رس اور شہد اچھی طرح حل کریں۔ یہ قہوہ روزانہ پی لیں۔ ساتھ ڈائٹ کا خیال رکھیں، آپ کا وزن کم ہونے لگے گا۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، افاقہ ہوگا۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کے ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ نہارمو روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسپاگول روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہارمو بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جاتی ہے۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔
چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلایا کرو، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، رات کو خالی پیٹ کبھی مت سوئیں، اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر اس کو صحن کے کونوں میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ بوڑھے لوگ ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگائیں، بدن چست، توانا اور طاقتور رہے گا۔ ہمیشہ 3 سانس میں پانی پیا کرو، ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سونف والا دودھ پینے والے بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ سونف والا دودھ پٹھوں اور جسم اور جلد کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بدن میں پانی کی کمی کی بڑی وجہ چائے ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری ختم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کی خارش ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس سے نہا لیں۔ تھوڑی سی اجوین پانی کے ساتھ کھا لینے سے بدہضمی اور گیس دور ہو جائے گی۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوگا اور نیند سکون کی آئے گی۔ سخت گرمی میں گوشت کا استعمال کم کیا کریں، ورنہ بیماریاں گھیر لیں گی۔ مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کریں۔ پودینے کے پتے سونگھ لینے سے ڈپریشن کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں ٹینڈوں کا سالن لازمی استعمال کریں، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جس کو الرجی کا مسئلہ ہو وہ جامن کے پتے چبا لے، الرجی فوری ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت ہو تو اچار استعمال نہ کریں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ صبح کے وقت ہاتھ منہ دھوئے بغیر ناشتہ کرنے سے ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ اگر نئے پیدا ہونے والے بچے کو انار کا رس کھلاتے رہیں تو وہ جلدی بولنا شروع کر دے گا۔ اگر سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی جاؤ۔ جن لوگوں کی سانس کی بیماری ہو ان کو وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ کالے چنے کا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 مہینے تک پینا شوگر، دمہ اور جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز انتہائی تیز علاج ہے۔ صرف شوربہ ہی اصل علاج ہے، اس لیے اس میں موجود کالے چنے مریض کو نہ دیے جائیں۔ مریض اس شوربے کے ساتھ روٹی بھی مت کھائیں۔ دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل خالص استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہلکے رنگ کے لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکڑی کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو بار بار الٹی آتی ہو ان کو الائچی چباتے رہنا چاہیے۔ رات کو دیر سے سونے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ کھاؤ۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہارمو روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ گیلی مٹی کی خوشبو کو سونگھ لینے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ رات کے وقت انار کھانے سے
دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، اس سے ذہن تیز ہو جائے گا۔ انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے گری بادام آدھا کلو اور سیاجو 50 گرام لیں۔ دونوں اجزاء کو کوٹ کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ شوگر اس طرح دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے اور بدہضمی جلن دور کرتا ہے۔ آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچی لسی ضرور استعمال کرو۔ آم ٹھنڈا کرنے کے بغیر کھانے سے جسم پر پھوڑے اور آنکھوں کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ نہارمو آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے۔ کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نسوار کا زیادہ استعمال منہ کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھاؤ ورنہ پیٹ اور دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جن افراد کو قوت باہ کی کمی ہو ایسے لوگ دھنیا استعمال نہ کریں۔ ہونٹوں کا سوج جانا جلد گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیو، قد بڑھنے لگے گا۔ ناریل کو پیس کر روٹی کے بعد کھا لینے سے چہرہ جوان نظر آنے لگے۔